السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی کا قول ہے، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ، ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایسی بات مت کہو جس سے کل معذرت کی ضرورت ہو۔ مایوسی اور غصہ انسان کی تمام خوبیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حال اور مستقبل سے لگا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ بھروسہ بھی سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کبھی بھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ اکڑ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس کو رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ اکثر شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایتیں کیسی۔ ایسی خوشی سے بچنا جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوئی ہو۔ آپ کی غلطی ہو تو مان لو اور غلط فہمی ہو تو دور کر لو۔ یہی پرسکون اور اچھی زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ اکثر وہی لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہو۔ قدر اور وقت بھی کمال ہوتے ہیں۔ جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا اور جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا۔ بغاوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے اور تلوے چاٹنے کے لیے تو ایک زبان ہی بہت ہے۔ شروعات کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے شروعات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے
وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ انا ہے زندگی امتحان لیتی ہے، لیکن یہاں تو امتحانوں نے زندگی لے لی۔ انسان کو کسی گماں میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ وہاں راستے بدلتے ہیں جہاں آپ نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس، ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام دیتا ہے۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ہم بستری سے پہلے یہ نسخہ کھا لو، جتنی مرضی اندر باہر کر لو، منی نہیں نکلے گی۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کیلا لینا ہے اور اس کو کاٹ کر برتن میں رکھ دیں۔ پھر آپ نے لونگ لینا ہے، لونگ کو کاٹ کر اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کے بعد شہد لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم بستری سے پہلے کھا لینا ہے۔ پھر کمال دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو تو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، انسان تو کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو اپنے قریب رکھو اور چنو جو آپ کو عزت دے سکے۔